ترمذی کی دوسری جلد میں یہ الفاظ نبی پاک علیہ السلام کی پاک زبان کے ہیں، فرمایا ان من امن الناس علی ابو بکر۔ اب یہ روایت جو ہے یہ 4-5 مختلف روایتیں مختلف احادیث کی کتابوں میں تھوڑے تھوڑے لفظ کے فرق کے ساتھ آئی ہیں، آپ سب کو سنیں گے ایک عجیب لطف محسوس ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں ان من امن الناس علی ابو بکر، فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا شخص ابو بکر صدیق ہے۔ کیا ہے؟ سب سے زیادہ بڑھ کر کیا کرنے والا؟ سارے بولیے، ایک دفعہ پھر سارے بولیے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں، نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں۔ یہ وہ پاک نبی فرما رہے ہیں جو فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بخاری میں الفاظ ہیں، فرمایا میں وہ بادشاہ ہوں کہ جس کو ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں رب نے عطا فرمائی ہیں۔ وہ نبی فرمائیں کہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر میرے اوپر احسان کرنے والا ابو بکر صدیق۔ الفاظ کا وزن تو دیکھیں آپ، ان الفاظ میں شان صدیقی چمکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہی وجہ ہے۔ اچھا دوسرے الفاظ بخاری کے اندر یہی روایت ان لفظوں کے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا لیس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ابو بکر سے بڑھ کر جس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میرے اوپر احسان کیا ہو۔ ابو بکر سے بڑھ کر لیس احد، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر سے بڑھ کر میرے اوپر مال اور جان کے دونوں کے لحاظ سے احسان کیا ہو۔ مسلم اور بخاری کے اندر یہی روایت اور الفاظ میں تھوڑا سا فرق دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں روایت فرمایا ان امن الناس علی من مالہ و صحبتہ ابو بکر، اپنے مال اور اپنی صحبت، اپنی سنگت، اپنی معیت، میرے ساتھ رہنے میں، میرا ساتھ دینے میں، میرے ساتھ چلنے میں، ہر لمحے، ہر مرحلے، ہر موڑ پہ، ہر وقت ابو بکر نے جتنا میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ چلا، میرے اپنی معیت مجھے دی، اپنا ساتھ مجھے دیا، فرمایا مال اور صحبت سنگت معیت کے اعتبار سے ابو بکر سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا ہو۔ اب سنیں، یہ جامع ترمذی کی دوسری جلد میں یہی الفاظ، فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ قربان جائیں، جن کے لیے کائنات بنی۔ جی کیا کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ اور مولانا حسن رضا نے کیا خوب کہا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ جس دن حضور نے یہ لفظ کہے نا، امام احمد ابن حنبل نے الفاظ نقل کیے ہیں مسند احمد کے اندر، فرماتے ہیں جب حضور نے یہ لفظ فرمایا حضرت ابو بکر کے سامنے موجودگی میں کہ ما نفعنی مال احد مانا قطو، کبھی بھی کسی موقع پر مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ کہتے ہیں بس اتنے لفظ سنیں، امام احمد بن حنبل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں فبکا ابو بکر، بس یہ لفظ سنیں تو سیدنا ابو بکر صدیق چھم چھم رونے لگے، اور رو کے پتہ کیا کہا، کہنے لگے حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں کیا ہوں، میرا مال کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ آقا حضور یہ آپ نے کتنے بڑے الفاظ فرما دیے کہ میرے اوپر ابو بکر نے سب سے بڑھ کر احسان فرمایا، حضور میں کون ہوتا ہوں آپ پر احسان کرنے والا؟ آقا میں کچھ بھی نہیں، میرا مال کچھ بھی نہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے؟ آقا کیا پیش کریں، میرا کچھ ہے ہی نہیں۔ ابو بکر اپنا، حضور میں آپ کا غلام ہوں، غلام، آپ میرے مالک ہیں، آپ مجھے جہاں چاہیں بیچ دیں۔ آقا میں کون ہوتا ہوں؟ حضور میرا مال، حضور میرا مال تو ہے ہی نہیں، وہ آپ کا ہی ہے سب کچھ۔
کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ